از تو نشان ما، یا اللہ یا اللہ بردر سجود ما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ تو بادشاہ عالم سلطان کائناتی، دنیا از جملہ فانی تنہا تو در ثباتی، دریاب باز مورا تو مالک حیاتی، ماغر کے بحر ہستی تو مصدر نجاتی، از تو وجود ما از تو روان ما، اے خالق جہاں از تو نشان ما، یا اللہ یا اللہ بردر سجود ما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، خواب کیا ہیں؟ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کے لاشعور میں دبی ہوئی خواہشات نیند کی صورت میں جب سامنے آتی ہیں تو ان کو خواب کہتے ہیں۔ ہمارا دین جو ایک مکمل ضابطہ حیات اور اسلوب زندگی ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی منظر کے ادراک یا حالت نوم نے کسی کام کو کرنے کی کیفیت سے گزرنا، یہ خواب ہے۔ خواب مختلف قسموں کے ہیں، خواب اچھے بھی ہیں برے بھی، اور اچھے خواب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ یا بشارت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو برے خواب ہیں یہ شیطانی وسواس ہیں۔ اور ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ دن بھر جیسی آپ کی مصروفیت رہتی ہے یا جس نوعیت کے آپ امور میں مصروف رہتے ہیں، اسی تسلسل میں اور اسی سوچ کے ساتھ آپ جب بستر پر جاتے ہیں تو رات نیند کے عالم میں بھی آپ کو اسی نوعیت کے خیال اور خواب آتے ہیں۔ مومن کے لیے خوابوں میں خوشخبریاں بھی آتی ہیں، اور یہ خوشخبریاں جو ہیں یہ نیک شگون جانی جاتی ہیں، اور جو ڈرونے خواب ہیں یہ شیطانی وسواس اس سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے دینی ادب میں اور بالخصوص قرآن و حدیث میں خواب جو ہیں ان کو ایک مستقل حیثیت میسر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے خواب بیان کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل سے اپنا خواب بیان کیا، یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنا خواب بیان کیا کہ احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اسی پر ایک جو نصیحت آموز بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کی کہ بیٹا یہ اپنا خواب کسی کو بیان نہ کرنا۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ رہنمائی لیں گے کہ خواب کس کو بیان کرنا چاہیے اور کس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خواب بیان فرمایا، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اس میں صلح حدیبیہ اور اس کے بعد فتح مکہ، یہ سارے تاریخی تناظر اور تسلسل اس خواب کے اندر سمٹے ہوئے ہیں، اور مسجد حرام کے اندر داخل ہونا، یہ ساری فتوحات اور آنے والی جو منازل ہیں اس کا اس میں اشارہ ہے۔ تو خواب جو ہیں یہ انبیاء کے خواب جو ہیں یہ عظیم منزلوں کی طرف اشارے ہیں، اور اس کے اندر فتح مندی ہے، عروج ہے، ارتقاء ہے اور بلندیاں ہیں۔ اسی طرح یہ خواب جو ہیں یہ ان کو نبوت کا 25واں، 40واں اور 17واں حصہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ خواب جو ہیں یہ جب ہم کو اچھے اشارات دیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جب اس میں وسواس اور ڈر اور خوف ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خواب کی تعبیر کس سے پوچھنی چاہیے اور کس وقت پوچھنی چاہیے،
ایک ہی خواب جب مختلف اوقات میں کسی سے پوچھا جاتا ہے اور مختلف اوقات میں کسی کو آتا ہے تو اس کی تعبیر بھی پھر مختلف ہوتی ہے۔ یہ بہت اہم آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس پر ہم بات کریں گے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، خواب کی اقسام کیا ہے، اچھے اور برے خواب کیا ہیں، قرآن اور احادیث میں خواب جو ہے اس کے متعلق کیا احکام ہے، اور خواب دیکھنے والوں کی قسمیں کیا ہیں، اور خواب کے متعلق جو اہم حقائق جو ہماری عملی زندگی میں ہماری رہنمائی کر سکیں وہ کیا ہے۔ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت معتبر علمی شخصیات موجود ہیں۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسماء الحسنہ میں سے اسم گرامی الفتاح، مشکل کشا، رحمت کے دروازے کھول دینے والا، یہ اسم مشکلات میں آسانی کا باعث ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے جی بے اور شک۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ہمیں وہ رہنمائی عطا کریں کہ جو اس کجی اور مختلف جو فکری پگڈنڈیاں ہیں اس میں الجھنے کی بجائے ہم کسی صراط مستقیم کی طرف چلیں۔ جی انشاءاللہ۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان بہت معتبر مفتی محمد انوار الرسول مرتضائی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید آپ کو۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کریں گے ملک کے معروف ثناخوان قاری محمد افضال انجم صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید۔ الحمدللہ۔ حضرت خواب کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی بڑی خوبصورت اور جامع انداز میں خواب کی تعریف پیش فرمائی ہے۔ نیند کی حالت میں کسی سے ہم کلام ہونا، کسی کیفیت کا ادراک کرنا، کسی واقعے کا مشاہدہ کرنا، اس کو خواب کہتے ہیں۔ خواب اچھا ہو یا برا ہو، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اچھے خواب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور برے خواب کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ادب اور احترام کی وجہ سے، اور چونکہ اس کا بظاہر سبب شیطان بنتا ہے اس وجہ سے بھی اس کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ خواب ایک ایسی کائنات ہے، ایک ایسی دنیا ہے، ایک ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ انسان جب سو گیا، اعضاء ڈھیلے پڑ گئے اور اس کا اس ظاہری دنیا سے تعلق منقطع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک نیا جہان کھول دیتا ہے۔ وہ اس کی قدرت کے مشاہدے بھی کرتا ہے۔ جو صالحین ہیں وہ خوابوں میں اللہ تعالیٰ کی بہت سارے کرشمہ سازیاں دیکھتے ہیں، اس کی قدرت کے نشان دیکھتے ہیں اور ان کے روحانی مدارج بڑھتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ اتھینٹک خواب ہوتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے، بلکہ ان کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حاصل کرتے ہیں پھر وہ امتوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ آپ نے 3 خواب انبیاء اکرام کے ذکر فرمائے ہیں۔ اسی طرح خواب کے حوالے سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 میں 2 قیدیوں کے خواب کا بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں 2 قیدی آئے، انہوں نے خواب سنایا۔ ایک نے کہا انی آرانی اعصر خمرا، کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر انی آرانی احمل فوق راسی خبزا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے سر پر روٹیوں کا تھال رکھا ہوا ہے اور تاکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو آپ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر بتائی، سورہ یوسف میں موجود ہے۔ جو شراب نچوڑنے والا جس نے خواب دیکھا وہ دراصل بادشاہ کے دربار میں ایک ساقی تھا جو لوگوں کو یا بادشاہ کو جام پلایا کرتا تھا، اور دوسرا شخص بادشاہ کے مطبخ کا انچارج تھا اور کھانا وغیرہ پکایا، روٹی پکایا کرتا تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ جس نے کہا میں انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں کہ تو دوبارہ اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا اور تو بادشاہ کو جام پلائے گا، اور دوسرے سے فرمایا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو ان قریب سولی چڑھ جائے گا، تجھے پھانسی ہوگی اور تیری لاش لٹکی رہے گی اور اس تیرے سر سے آ کر پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔
مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس شخص نے یہ خواب سننے کے بعد کہا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں، یعنی من گھڑٹ اور جھوٹا خواب بیان کیا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے عالم جلال میں فرمایا کہ جو ہم نے تعبیر دے دی ہے، تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، اب ایسا ہی واقع ہو کر رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں سے ایک بڑی اہم بات معلوم ہوئی کہ کبھی بھی خواب کو جھوٹا بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا من تحلم حلما کاذبا، جس شخص نے جھوٹا خواب بیان کیا گھڑ کے، اور یہ بیماری آج کے معاشرے میں بہت عام ہے، کچھ لوگ اپنے فضائل ثابت کرنے کے لیے اور اپنا منصب اور یہ بتانے کے لیے اپنی پروموشن اور پروجیکشن کے لیے یہ خواب بنیادی چیز ہے جس کا سہارا لیا جاتا ہے، اور لوگ تو اس قدر بھی حد سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ دربار رسالت کے آداب چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی خواب میں آ کر مجھے یہ بشارت دی گئی ہے، مجھے یہ۔ اسی طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی مجھے فلاں شیخ نے خواب دیکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا دو قیامت آنے والی ہے، سارے نماز شروع کر دیں اور اس بات کو 10 لوگوں تک شیئر کریں، نہیں تو آپ پر فلاں مصیبت آ جائے گی، اور مجھے فلاں شیخ جو ہیں وہ خواب میں یہ عنایات مجھ پر فرما گئے ہیں، مجھ پر عنایات فرما گئے ہیں، مجھے کلندری دے گئے ہیں، مجھے ولایت سونپ گئے ہیں، طرح طرح کے یہاں پر دکانداریاں چل رہی ہیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی دلیل تو وہ نہ کوئی مانگ سکتا ہے نہ بات جو خواب کی ہے۔ اب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جھوٹا خواب گھڑ کر بیان کرنے والے کے لیے کیا فرمایا؟ یہ بہت اہم بات ہے، ہم عام زندگی میں اس کو اہمیت نہیں دیتے اور بلا وجہ خواب بھی بیان کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو تو کسی سچ اور جھوٹ کے پیمانے پر ناپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جو کے 2 دانے دے گا، اللہ فرمائے گا کہ ان دونوں کو آپس میں گرہ لگا دو۔ اب جو کے معمولی چھوٹے سے دانے ان کو کیسے گرہ لگائی جا سکتی ہے؟ فرمایا وَيُعَذَّبُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وہ گرہ تو لگا نہیں سکے گا، اس بنا پر اسے دوزخ کا سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ تو جھوٹا خواب بیان کرنے کا خسارہ دنیا میں بھی ہے، جھوٹ ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا بہت زیادہ خسارہ ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سب سے زیادہ جن کو مؤثر علم ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں۔ ہر بندہ خواب کی تعبیر دے بھی نہیں سکتا، اور ہر بندہ جو یہ آج کل دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور تعبیریں بیان کرتے پھر رہے ہیں، اس طرح تعبیریں بیان بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ الہامی علم ہے، خواص ہیں جنہیں اللہ نے چنا ہے اس علم کے لیے۔ ہر ایک یہ محض کتابیں پڑھ لینے سے، چند اشارے پڑھ لینے سے بھی یہ علم نہیں آتا۔ انبیاء اکرام جو بیان کرتے ہیں، یا ان کے فیضان یا ان کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ جس کو گہری نظر دے دے وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جو انبیاء کا عطا کردہ اسلوب ہے اسی کے مطابق ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن، قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن۔ مفتی صاحب، قرآن پاک میں ہی ہم یہ پڑھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد گرامی کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ تو یہ خواب کس کو بیان کرنا چاہیے اور اس کی تعبیر کس طرح اور کس وقت حاصل کرنی چاہیے؟ اس کو عام کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے؟ اس پر رہنمائی فرما دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بڑا معروف ہے، فرمایا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے یہ 11 ستارے دیکھے ہیں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب بیان کیا تو جیسا کہ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی آیہ کریمہ کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا، وہ تم سے حسد کریں گے، اور آگے چل کے وہ پھر آیا بھی کہ یہی جو خواب تھا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جا کے ڈالنے کا سبب بنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آگے غلام بنا کے بیچے جانے کا سبب بنا،
اور اس کی پھر تعبیر بھی سال ہا سال کے بعد سامنے آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی ہی سے جو خود نبی تھے ان سے یہ خواب بیان کیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی تھے، تو آپ کا اپنے والد گرامی اور ان کے بارے میں یہ پتہ تھا کہ یہ نبی ہیں اور یہی صحیح تعبیر جانتے ہیں، تو انہی سے خواب بیان کیا۔ تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ خواب ہر کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، جو اہل ہے اسی سے خواب بیان کریں گے۔ خواب بیان کرنا، جیسا کہ مفتی صاحب نے ابھی فرمایا کہ محض کتابیں پڑھنے سے یہ صلاحیت نہیں آ جاتی، اور چند خواب کی جو کتابیں لکھی ہوئی ان سے پڑھ کے یہ صلاحیت نہیں آ جاتی، بلکہ یہ وہبی علم ہے۔ کچھ کسبی بھی ہے کہ تفسیر پہ نظر ہونی چاہیے، حدیث پہ نظر ہونی چاہیے، اور ائمہ تعبیر نے جو کتب لکھی ہیں ان پہ نظر ہونی چاہیے۔ جس شخص کے پاس یہ کسبی علم بھی ہو اور وہبی علم بھی ہو، یہ اسرار الہیہ میں سے ہے، اس سے کوئی خاص وقت ہے اس کا کہ خاص وقت میں خواب کسی کے پاس جا کے بیان کرنا چاہیے، یا دن میں کسی بھی وقت کس سے پوچھ لیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح مسجد میں تشریف لاتے تو حضور ارشاد فرماتے صحابہ سے کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ کوئی صحابی اپنا خواب بیان کرتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کا یعنی مطلب ہے کہ جو اس کے لیے موزوں ترین وقت ہے جی وہ فجر کے بعد کا، فجر کے بعد کا، اور سورج کے طلوع ہونے اور فجر کے درمیان کا جو وقت ہے خواب کے پوچھنے اور تعبیر حاصل کرنے کے لیے یہ وقت ہے۔ اور اس وقت کو اس لیے خاص معبرین کرتے ہیں کہ اسی حدیث پاک میں کہ سرکار کریم علیہ السلام سے اصحاب طلوع فجر کے بعد خوابوں کی تعبیر پوچھتے، تو معبرین نے آیا کہ بہترین وقت یہ ہے کہ اس وقت میں ہی خواب کی تعبیر ہم تو رات دوپہر 12 بجے تک تو خواب دیکھتے رہتے ہیں ہم بعد ہاں وہ چونکہ ہماری نیند ہی جتنی جلدی ختم نہیں ہوتی، تو صحابہ کرام اٹھتے سے جلدی تو وہ اپنے خوابوں کی تعبیر لیتے تھے۔ ابن سیرین کا ایک واقعہ میں نے سنا کہ اس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اذان کا شاید کہا کہ جی میں نے اذان دے رہا ہوں خواب میں، صبح کے وقت آیا تو اس کی تعبیر اور تھی، اور ایک آدمی دوپہر کے وقت آیا جی ہاں اس کی تو اس کی تعبیر اور تھی۔ اس کا مطلب ہے وقت مختلف اوقات میں خواب، ایک ہی خواب مختلف اوقات میں دیکھے جانے کی تعبیر بھی مختلف ہو سکتی ہے، اور مختلف اوقات میں پوچھے جانے کی تعبیر بھی اور ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ سحر کے وقت جو خواب دیکھا جائے وہ اکثر سچا واقع ہوتا ہے۔ سحر کے وقت جو خواب، سحر سے مراد تہجد کے وقت میں جو خواب دیکھا جائے وہ اس کی تعبیر یعنی وہ قریب ہونے، خواب تقریباً سچا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ کچھ کالر ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے، بہت زیادہ لوگ چونکہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو السلام علیکم جی طارق صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت 92 کا میں شکر گزار ہوں کہ بہت اچھے ٹاپک جو ہیں ان کی سلیکشن کی جاتی ہے۔ ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے۔ تھینک یو سر۔ میں سوال میرا سر ہمارے پینلسٹوں سے یہ ہے کہ کیا کرائیٹیریا کیا ہے خواب کی تعبیر پوچھنے کا؟ اگر کسی کو خواب آتا ہے تو وہ پوچھنا چاہتا ہے تو یہ معلومات کے لیے یہ بتا دیا جائے کہ پوچھا کس سے جائے، کس سے پوچھا جائے؟ یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے کہی۔ ہر راہ چلتے آدمی سے خواب نہ پوچھنا چاہیے، اور نہ ہی اس کی بتائی ہوئی تعبیر جو ہے وہ وثوق اور اعتماد کے قابل ہوتی ہے۔ یہ ہم رہنمائی لیں گے۔ ہمارے ساتھ پنڈی سے ہماری بہن ہیں سدرا، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، آپ کو خوش آمدید بہن۔ شکریہ سر، بہت اچھا لگا آپ نے دوبارہ سے پروگرام شروع کیا رمضان کے بعد۔ جی آپ کا شکریہ۔ سر میرا قاضی صاحب سے سوال تھا کہ ڈرانے خواب بعض اوقات آ جاتے ہیں تو ہم بعض اوقات کسی کو بتا بھی دیتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا، تو وہ جو بھی شخص اگلا کہتا ہے تعبیر بتاتا ہے وہ کیا پوری ہو جاتی ہے اس کے کہنے سے وہ بات جو بھی وہ تعبیر یہ بتاتا ہے؟ بہت کامن بات ہے اور اہم بات ہے کہ ڈرانے خواب آتے ہیں اور پھر ہم کسی کو بتا دیتے ہیں، اور وہ بتانے والا ایک تعبیر بتاتا ہے، اور کیا اس تعبیر کے پورے ہونے کا امکان ہوتا ہے؟ اور یہاں سے پھر دوبارہ ہم یہی بات پھر مفتی صاحب سے
اس پر لیں گے کہ کس کے پاس جانا چاہیے کہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ہے یاری ہے سلطانی بھی ہے. خدایا یہ تیرے سادہ لو دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ہے یاری ہے سلطانی بھی ہے یاری. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں شرک پور سے ریاض صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی آپ کو خوش آمدید شرک پور شریف سے. شرک پور شریف تو میں تو آپ پروگرام اللہ تعالیٰ آپ تندرستی دے مدینے والے دیا جہاں نظر تے والے ہونے بڑا میں تو روز وہنا روزانہ. مہربانی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہ مرشد جہاں نا سرگی والے نا خواب بچ ملیا تے انہیں کوئی دسیا ہے کہ سرگی کے ٹائم سے وہ پہلے مریض نے بھی پیر بھائی میرا تے وڈا مریض انہیں پہلے وہ گل کی مرشد والا بھی وہ کی خواب چنگی تو میں تمیر پوچھنی کیا سرگی ٹائم سے ٹھیک ہے جو مرشد سرگی یعنی سحر کے وقت مرشد کا ملنا اس کی تعبیر تو یقیناً اچھی ہوگی کہ انہوں نے آپ کو جگایا ہوگا کہ سب سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھو اور پھر فجر پڑھو. جی ہمارے ساتھ اس کی تعبیر لیں گے ہم باقاعدہ, لیکن یہ مجھے تو بڑا اچھا لگا ہے کہ اے کاش ایسے مرشد ہوں جو تہجد کے وقت اور فجر کے وقت اپنے متعلقین کو اپنے مریدوں کو اٹھایا کریں کہ تمہاری فجر یا تمہاری تہجد جو ہے وہ قضا ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ فیصل آباد سے کالر ہیں. السلام علیکم. جی شازیہ صاحبہ السلام علیکم. آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. علیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں مجھے جب خواب آتے ہیں یہی آتے ہیں کہ سیڑھیاں چڑھوں تو چڑھ نہیں سکتی, اتر رہی ہوں تو اتر نہیں سکتی, جا رہی ہوں تو راستہ تنگ ہو جاتا ہے, تو جوتا نہیں ملے گا, تو ایسے ایسے رکاوٹ والے کوئی چیز ایسے ظاہر ہوتی ہے تو وہ مجھے دکھائی نہیں دیتی. جی یہ میں بات بھی پوچھوں گا مفتی صاحب سے, آپ سے رہنمائی لوں گا کہ یہ بعض خواب ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی دقت رکاوٹ یا پریشانی کا اشتہارہ موجود ہوتا ہے, تو وہ اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جس میں کشادگی اور خوشگواری, اور صبح آپ جب اٹھتے ہیں تو ایک آپ کو انبساط اور فرحت, مسرت, خوشی, خوشگواری محسوس ہوتی ہے. تو بعض اوقات تو ہم از خود ہی جو ایک آپ کی طبیعت میں فرحت ہوتی ہے اس سے اخذ کر لیتے ہیں, اور بعض اوقات جو ایک پریشانی ہوتی ہے اس سے بھی اخذ کر لیتے ہیں. آپ اس پہ کچھ آپ؟ میں اس حوالے سے جی بڑی واضح بات کروں گا, اور ناظرین اگر اس بات کو سن لیں تو ان کی بہت ساری پریشانی اس حدیث شریف سے حل ہو جائے گی. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رؤیا ثلاثن, خواب 3 قسم کے ہیں. پہلا خواب ہے فبشرا من اللہ. سبحان اللہ. اچھا خواب, واہ, جس سے آپ بشارت کہیں, خوشخبری کہیں, کوئی مطلب اپنے آپ کو مکہ شریف میں دیکھے, کوئی مدینہ شریف میں دیکھے, کوئی کسی بزرگ کے پاس. یہ آپ کی بات اس لیے مجھے اچھی لگی, اور میرے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے کہ بالعموم خوابوں کا اب ہمارا حوالہ وسواس اور ڈرونے پن کا رہ گیا ہے. جی یہ جو خوشگوار اور خوشکن بات ہے اور حدیث شریف کے حوالے سے جو آپ عطا کر رہے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اس کا حصول یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم رات کو اگر خواب آئیں تو پھر اچھے ہی آئیں؟ جی یہ بھی میں عرض کروں گا. پہلے یہ حدیث مکمل کر لوں. اچھے خواب دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, چلے میں ابھی بتا دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ آپ باوضو سوئیں. ہاں واہ. نمبر 2 کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں. سبحان اللہ. نمبر 3 کہ کاش آپ کی عادت بن جائے کہ آپ درود شریف پڑھتے سو جائیں. تو انشاءاللہ آپ کو اچھے بہترین خواب بھی آئیں گے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. ناظرین بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج کے اس اہم ترین موضوع کے حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے, مفتی فاروق القادری صاحب سے, مفتی انوار الرسول مرتضائی صاحب سے رہنمائی لیں گے. آج کا جو اہم موضوع ہے یہ ہماری عملی زندگی میں فکری اور دینی سطح پر اور سماجی سطح پر بہت ایک اہمیت کا حامل ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے. قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج کا موضوع کے خواب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے, اور اس میں ہمارے لیے رہنمائی کے کیا اسلوب ہیں, اور اس میں بعض اوقات ہماری تنبیہ کس طرح ہوتی ہے, تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ بریک سے قبل بہت سے کالر تھے. جی ایک کالر تھے جنہوں نے پوچھا کہ میں سیڑھیاں
چڑھتا ہوں، یہ خاتون تھیں، چڑھتا ہوں، اور بعض اوقات راستہ تنگ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کچھ آپ؟ ڈاکٹر صاحب اسپیسیفک اس بارے میں بات کرنے سے قبل میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا، چاہتا ہوں پوری کر لوں۔ میں نے پہلی بات یہ کی تھی کہ اچھا خواب اچھا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی اچھی تعبیر ظاہر ہوگی۔ دوسرا تھا پریشان کن خیال، جو آپ ذہن میں تھا وہی آگے۔ تیسرا خواب ہوتا ہے تخفیف من الشیطان، شیطان آپ کو ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے خواب دکھاتا ہے، وہ ہے برا خواب، وہ ہے ڈراؤنا خواب، اور وہ ظاہری بات ہے ہر آدمی کے لیے پریشانی اور تکلیف کا باعث ہے۔ وہ سوچتا ہے اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ میں یہیں پہ ایک رہنمائی لے لوں، اچھا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ برا خواب آئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان، تعریف بیان کرنی چاہیے۔ سبحان۔ ناظرین، یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ کو اچھا خواب آئے تو اس پر بھی ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں رہنمائی عطا کرتا ہے کہ اچھا خواب آئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، سر سجدہ تشکر میں لے جانا چاہیے، اور اس کے آگے مزید اپنا کشکول طلب جو ہے وہ دراز کرنا چاہیے۔ تو اچھا خواب جو ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ اور اچھا خواب کے بارے میں یہ بھی ہے وَلْيُحَدِّثْ بِهَا، چاہیں اگر حکمت کے خلاف نہ ہو تو آپ اچھا خواب بیان بھی کر سکتے ہیں، کہیں سے آپ کو حسد کا ڈر نہ ہو۔ جیسے تو یوسف علیہ السلام کا خواب اچھا تھا، لیکن بھائیوں کی طرف سے حسد کا ڈر تھا تو والد نے منع کیا آپ خواب بیان نہ کریں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ بیان بھی کریں اور آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں، تو ہر اچھا خواب بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو قلبی اطمینان میسر آ گیا ہے تو آپ کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اب تیسرا خواب تھا شیطان کی طرف سے۔ اب یہ ہے اصل ہمارا موضوع بحث کہ اس خواب کے بارے میں ہم کیا کریں۔ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلا کام، برا خواب دیکھیں تو جو فوراً کرنے والا کام ہے نا، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، تم اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ برا خواب آئے تو اس خواب سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب، مطلب کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، بائیں طرف منہ کریں اور 3 دفعہ دھتکاریں، تھوک نہیں پھینکنا، بس دھتکارنا ہے 3 دفعہ، اور اس کے بعد 3 دفعہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لی۔ برا خواب آئے تو 3 دفعہ بائیں جانب اور پھر تعوذ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں پورا۔ اگر لیٹے ہوئے ہیں تو اپنی کروٹ چینج کر لیں، لیٹے ہوئے ہیں خوف محسوس ہوا ہے تو کروٹ تبدیل کر لیں، اور جا کر کوشش کریں کہ وضو کر لیں۔ یہ مفتی صاحب بہت اہم باتیں میں دہرا اس لیے رہا ہوں کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر بیڈ روم کا مسئلہ ہے، تو لوگوں کو یہ چیزیں ذہن نشین ہو جائیں اور وہ پریشانی میں دربدر ہونے کی بجائے یہ جو رہنمائی آج کے پروگرام کی وساطت سے لوگوں کو میسر آ رہی ہے، اسی کو رہنما جانیں اور پھر ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ بظاہر پڑھنے میں بہت معمولی توانائی اس پر لگتی ہے، اور اس کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ برا خواب آپ نے دیکھ لیا، یہ سب کچھ بھی آپ نے پڑھ لیا، ایک اور خاص پیغام، خاص حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا وَلَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى ذِي رَائٍ أَوْ وَادٍ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام، یہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کریں۔ یہ بھی ایک کویسچن بھی ہمارے 2-3 اسی نے کیا تھا، صرف صاحب علم جو ذی رائے ہے، بہت آپ کا گہرا دوست ہے جو آپ کے راز کو راز رکھے گا، اس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ بڑی اہم حدیث پاک یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر، خواب پرندے کے پاؤں پر ہوتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ کی جائے، فَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ، اللہ، جب آپ کسی کو خواب بیان کرتے ہیں، جب تک آپ نے بیان نہیں کیا خواب تو خواب اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہے گا آپ کو، پرندے کے پر ہے جب تک آپ نے بیان نہیں کیا۔ جب آپ بیان کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے پرندہ اڑے گا اور اس کے پاؤں پر جو چیز پڑی ہے فوراً گر جائے گی۔
جب آپ کسی کے سامنے خواب بیان کرتے ہیں تو جیسی تعبیر وہ بیان کر دے گا ویسا ہی آپ کا خواب ظاہر ہو جائے گا. جیسے آپ نے ابھی اس لیے کہا گیا ہے کہ صاحب علم کے سامنے صرف خواب بیان کریں. جب آپ کسی بھی اپنے دوست اپنے فرینڈ کے سامنے یا کسی کو بھی ساتھ شیئر کرتے ہیں, وہ کہتا ہے میرا خیال ہے اس خواب دا ہے مطلب ہے انج ہونے والا ہے, جیسے وہ تعبیر دے گا سب سے پہلے جس نے تعبیر دی ویسا ہی خواب ظاہر ہو جائے گا. اس لیے بڑا حساس مرحلہ ہے. آپ ہر ایک کے سامنے اپنا خصوصاً ڈراؤنا خواب بیان ہی نہ کریں. اس کے شر سے بچنے کا طریقہ جو حضور علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ آپ تعوذ پڑھیں, دھتکاریں شیطان کو. اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا وَلْيُصَلِّ, کہ بندے کو چاہیے کہ برے شر خواب کے شر سے بچنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ لے. جو کالر نے یہ پوچھا تھا کہ میرے شیخ رات کے آخری پہر آتے ہیں اور پھر مجھے خواب میں ملتے ہیں, تھوڑی سی بات اس پر کر لیں, پھر اس کے بعد پروگرام میں بھی اور بہت سی بات. ڈاکٹر صاحب محض تعبیر نامہ دیکھ لینے سے کسی خواب کی تعبیر کا تعین کر لینا یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ پہلے مفتی صاحب بھی بات کر چکے ہیں کہ تعبیر بیان کرنے کے لیے کسبی علم بھی ہونا چاہیے اور واہبی علم بھی ہونا چاہیے. آپ نے بھی اشارہ کیا حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ کا کہ ہر بندے کا جو خواب ہے اس کی تعبیر ایک نہیں ہوتی, اس کے حالات پہ خواب کی تعبیر آگے جا کے اس کا تعین ہوتا ہے. جیسا کہ 2 شخصوں نے اذان دی خواب میں, ایک شخص آیا تو آپ سے تعبیر پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ تو حج کے لیے جائے گا. واہ. دوسرا شخص آیا, اس نے بھی کہا کہ میں نے نماز کے لیے اذان دی ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اوپر چوری کی تہمت لگے گی. اب بعد میں آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور خواب ایک ہے اور آپ نے تعبیریں ان کی 2 مختلف ارشاد فرمائی ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس پہلے شخص نے آ کے خواب بیان کیا اذان دینے کا تو وہ ایک صالح شخص ہے, وہ ایک نیک شخص ہے, تو میں نے اس کی جو تعبیر ہے وہ قرآن سے اس طرح نکالی ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, کہ تم حج کے لیے اعلان کرو. تو وہ نیک شخص تھا تو اس سے میں نے تعبیر اس کی حج کے لیے نکالی. اور جو دوسرا شخص تھا اس کے حالات سے میں واقف تھا, وہ ایک فاسق شخص ہے, گناہ گار شخص ہے. جب اس نے یہ خواب دیکھا تو اس کی تعبیر میں نے سورہ یوسف سے نکالی ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. واہ سبحان اللہ. کہ یہ فاسق شخص تھا تو اس نے اذان دی. تو قرآن حکیم میں ہے کہ وہ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی آئے, انہوں نے وہ بیچ میں پیالہ رکھ دیا تو کہا ایتھا السارقون, تو اس کی چوری سے وہ تعبیر نکالی. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ائمہ فن ہیں, حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ائمہ فن میں سے ہیں, اور انہوں نے ایک کتاب بھی اس پہ تصنیف فرمایا. فرماتے کہ 4 لوگوں سے آپ خواب بیان نہ کریں. 4 لوگوں سے خواب بیان نہ کریں. پہلا فرمایا کہ بے دین شخص سے آپ خواب نہ پوچھیں. فرمایا کہ جاہل سے آپ تعبیر نہ پوچھیں, کہ جب جاہل آپ کوئی تعبیر بتائے گا تو وہ آپ کی اچھی خواب کو بھی کسی بری تعبیر کے ساتھ تعبیر کر دے گا. اور تیسرا فرمایا کہ عورت سے خواب بیان نہ کرے, کہ عورت جلد باز ہوتی ہے تو جلدی سے وہ بھی کوئی آپ کے خواب کی کوئی الٹی کوئی تعبیر بیان کر دے گی. اور چوتھا شخص آپ نے بیان فرمایا کہ اپنے حاسد اور دشمن سے آپ اپنے خواب کو بیان نہ کریں. یہ بہت عام بات ہے جو آپ نے بتائی. قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن, قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن. ہمارے ساتھ کالر ہیں کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آپ کو خوش آمدید. ایمن صاحبہ ننکانہ سے آپ کو خوش آمدید. آپ کیا کہنا چاہتی ہیں ہمارے بھائی؟ میں جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے ذرا. جی استخارہ نہیں کرتے اہم کام نہیں کسی لیے تو خواب کچھ بھی مطلب بہتر نظر ہی نہ آوے. اہم کام کے لیے استخارہ
یہ بھی بہت اہم آج کے ہمارے موضوع کے ساتھ اس کی ریلیونس ہے، اس پر بھی ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ ذکی حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی خوش آمدید آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب میرا مفتی محمد فاروق صاحب سے سوال ہے جی کہ میں نے پوچھنا ہے کہ اگر والدین خواب میں ملے، مثلا والدین وفات پا جاتے ہیں جی، وہ خواب میں ملتے ہیں تو ان کے بارے میں پھر صدقہ دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ والدین کا خواب میں ملنا وفات کے بعد یہ، اور استخارہ کے حوالے سے بھی کچھ، چونکہ یہ اس کی ریلیونس بنتی ہے، استخارے کا عمل بھی خواب میں اشارے کی طرف ہی ہوتا ہے، تو اس پر جی استخارہ جو ایک طریقہ ہے معروف جو حدیث پاک میں ہے، 2 رکعت نفل پڑھے جائیں اور پھر ایک دعا ہے، دعائے استخارہ پڑھی جائے، تو خواب میں اگر آپ کوئی سبز یا وائٹ شے دیکھیں تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام کر لیا جائے، یہ مناسب ہے، بہتر رہے گا۔ اور اگر کوئی سرخ یا سیاہ کلر یا اس جیسی کوئی چیز دیکھی جائے تو وہ پھر اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ تو یہ اس دعا اور اس نماز کی برکت سے خواب میں اچھا اشارہ ہوتا ہے۔ کچھ حضرات اب خواب پوچھ رہے ہیں، دیکھیں اب وہ اب جب اپنا مختصر سا ہمیں بیان کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس آدمی کی ایکچول سچویشن کیا ہے۔ جب تک کسی کی ایکچول سچویشن یا تعبیر کے لیے ضروری ہے کچھ تفصیلات کا علم ہونا، اس سے قبل اب محض ایک سیڑھی میں نے دیکھی، اب سیڑھی سے متعلق مختلف زاویوں سے مختلف تعبیرات ہیں، مختصر سی بات سن کر تعبیر نہیں دی جا سکتی۔ خواب کے اندر نجی باتیں بھی ہوتی ہیں جن کو کو ریلیٹ کر کے آپ کو نتیجہ نکالتے ہیں، اور جو مختصر بات کرتے ہیں نا جی، اس میں بعض اوقات تعبیر ایسی ہوتی ہے جو سکرین پر بتانا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس لیے میں کم از کم اس چیز کو بہتر نہیں سمجھتا کہ آپ کو ہم سکرین پر آپ کی مختصر سی بات سن کر اور تفصیلات جانے بغیر تعبیریں دیتے رہیں۔ وہ ہو سکتا ہے آپ کی تعبیر اچھی نکلتی ہو، لیکن آپ کی مختصر بات کی وجہ سے ہم اس کی تعبیر ایسی دیں جو آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ ابھی جو بات کی وہ ہمارے کالر نے ذکی حسین صاحب نے پوچھا ہے کہ والدین کو دیکھنا، اب اس میں بھی تفصیل کی ضرورت ہے کہ والدین کو کس حالت میں دیکھا، والدین نے کیا کہا، کیا اس میں تفصیل تھی۔ محض والدین کو دیکھنا ایک اچھی علامت ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے آپ ان کو اصال ثواب کریں، ان کے لیے پڑھیں، ان کا آنا شاید آپ کے لیے انڈیکیشن ہو کہ ہمارے لیے آپ ثواب پیش کریں۔ مفتی صاحب یہ ہمارے جو مفکرین انہوں نے بھی سیر افلاق کے نام سے، یا علامہ اقبال نے بہت استعمال کیا، مولانا روم نے کیا، اور بہت سے بزرگوں نے کہ رات میں خواب میں تھا، اور اقبال کہتے ہیں کہ رات میں خواب میں افلاق کی سیر کی اور میں جہنم کو دیکھا میں نے، تو وہ خالی تھا۔ تو میں نے دروگے سے پوچھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے اور ہم تو ڈرے ہوئے ہیں اس سے۔ تو اقبال وہاں ایک شعر کہتے ہیں بڑا، وہ کہتے ہیں اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں، کہ یہ جو بھرتا ہے وہ دنیا سے آئے ہوئے ہماری جو بدعمالیاں ہیں اس سے بھرتا ہے۔ اچھا میں صرف اس میں ایسے ہی چلتے ہوئے ہلکی سی لائٹر نوٹ پہ بات کہ یہ جو ہمارے مفکرین اس طرح ہوتا ہے تو اس میں ایک لیسن ہے، سبق ہے جو لوگوں کو سکھانے کے لیے، ہمیں پڑھانے کے لیے، یا اپنے بیان کو ایک پیرایا دینے کے لیے، ایک اسلوب دینے کے لیے، لیکن کیا اس کے حوالے سے بھی کوئی ایسی بات ہے جو ہم سمجھ سکیں؟ دونوں صورتیں ممکن ہے کہ ممکن ہے ایسا خواب، ممکن ہے ایسا خواب، اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کر من شب صدیق را دیدم بخواب۔ ہاں بالکل ممکن ہے انہوں نے خواب دیکھے ہوں، اور زیادہ تر ان سے یہی توقع ہے کہ انہوں نے خواب دیکھے ہیں، لیکن مصنفین کا اور شعراء کا یہ بھی اسلوب کلام ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک خیال کو وہ اس انداز سے بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اٹریکٹیو بنانے کے لیے، ان کو سبق دینے کے لیے، ایک کہانی کی شکل دینے کے لیے اس کو خواب کی صورت میں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی خاص اور بات آپ مفتی صاحب؟ اسی بات کو اگر آگے بڑھائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ خواب تمام مخلوقات میں سے صرف انسان ہی دیکھتے ہیں، کوئی اور مخلوق جو ہے وہ خواب نہیں دیکھتی، یہ اعزاز صرف انسان کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ لوگ اپنے خوابوں کے ذریعے بیان کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں،
تو سیلف پروجیکشن اسے کہتے ہیں. تو ہم خود ہی بیٹھے بیٹھے میں یہاں کوئی بڑا خواب بیان کر کے خود ہی اس کی تعبیر لے کے پھر اپنے آپ کو اپنی بڑائی اور خود ستائی. بڑی مشہور حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعانی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ ان قریب مجھے حقیقت میں بھی دیکھ لے گا. سبحان اللہ، یہ بہت اہم بات ہے. مفتی صاحب آپ سے بھی میں اس پر رہنمائی چاہوں گا. تو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں تو میں نے حضور کو بے شمار مرتبہ دیکھا، تو میں نے 70 مرتبہ حالت بیداری میں آقا علیہ السلام کی میں نے زیارت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو خواب میں دیکھتا ہے اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں اور اس کا سینہ جو ہے وہ اسرار الہیہ کا مخزن ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، تو اس کی اندر کی آنکھ جو ہے وہ حالت بیداری میں بھی آقا علیہ السلام کی زیارت کر لیتی ہے. میں آج کے اس گفتگو کے حوالے سے جو اختتامیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی پاکیزگی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور جیسا ہمارے مفتیان کرام نے فرمایا کہ کوشش کریں باوضو ہو کر. یہ بات ہم تقریباً پچھلے 2-3 پروگرام سے اس طرح کی کر رہے ہیں کہ باوضو ہو، سارا دن باوضو رہیں، اور بالاہتمام بستر پر جانے سے قبل آپ باوضو رہیں، اور اس میں آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ اس کی تلاوت کریں. آج کا جو وظیفہ ہم آج اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے. جو شخص اچھا خواب دیکھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اپنے محبوب لوگوں کے سوا کسی کو نہ سنائے. یہ صحیح بخاری میں ہے. میں مہمانوں کے شکریہ قاری افضال انجم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں. شکریہ. بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ہیں دعا کرتے ہیں، ہم کے بندے ہیں دعا کرتے ہیں، وہ کہ مالک ہے دعا سنتا ہے، وہ کہ مالک ہے دعا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے. دل دھڑکنے کی صدا کیا مانی، دل دھڑکنے کی صدا کیا پھول کھلنے کی صدا سنتا ہے، پھول کھلنے کی صدا سنتا